ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے ساتھ یا اپنے والد کے ساتھ انگلی پکڑے سر بازار گزر رہا ہوتا ہے، کھیل رہا ہوتا ہے، ہنس رہا ہوتا ہے، اپنی مگن ہوتا ہے، زندگی میں گزرتا ہے، اسی بچے کو اکیلا اسی بازار سے گزاریں تو وہ رونا شروع کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے والدین کا ساتھ ہونا اسے اپنے تحفظ کا ایک احساس دیتا ہے، اسے اپنی ضرورت کی تکمیل کا ذریعہ معلوم ہوتا ہے، اسے ایک چھاؤں محسوس ہوتی ہے. اور والدین اولاد پر جان نشاور کر رہے ہوتے. ایک بچہ جسے سمجھ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں بچوں کے بارے میں؟ ناسمجھ عمر ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا کہ وہ تجھے بچہ ہے، ناسمجھ عمر ہے، اس پر کیوں گلہ کر رہے ہیں؟ ایسا ہے نا. اس ناسمجھ کو بھی اتنی سمجھ ہے کہ مجھے کہاں سے تحفظ نصیب ہونا ہے. اور اگر بندہ اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دے، ناسمجھی اتنا کچھ سمجھا رہی ہے کہ وہ مطمئن ہے اپنے والدین کے ساتھ، محفوظ محسوس کرتا ہے. پھر یہ سمجھداری کاہے کی ہے کہ اتنا نہ سمجھا دے کہ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دو. تو جب بھروسہ اللہ کریم پر کیا جائے گا، ہر شے کا مالک ہے، خالق ہے، قادر مطلق، پھر اطمینان نصیب ہوتا ہے. ہم زبانی جمع تفریق میں تو کہتے ہیں اللہ مالک ہے، اللہ مالک، لیکن جو اندر تھر تھراٹ رہتی ہے وہ یہ گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ اعتبار نہیں ہے، اندر چور ہے. اسی لیے تو یہ جو کیفیت قلبی ہیں یہ اندر کا چور باہر نکال پھینکتی ہے. کیوں مشائخ فرماتے ہیں، کیوں بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اسے اپنی زندگی کا ایسا حصہ بناؤ، اختیاری حصہ ہے لیکن ایسا بناؤ جیسے ضرورت ہے، خوراک ضرورت ہے، کھانا ضرورت ہے، پینا ضرورت ہے، سونا ضرورت ہے اختیاری، لیکن اس اختیاری حصے کو اس درجے کا اختیار کرو کہ یہ لازم حصوں میں شمار ہو رہی ہے. اپنے پاس سے تو نہیں فرما. چونکہ اللہ جل شانہ نے عبادت کے جو نماز کی ادائیگی ہے، جمعے کی ادائیگی کے ساتھ فرمایا، حج کی ادائیگی کے ساتھ فرمایا، روزی کی تلاش کے ساتھ فرمایا، عمومی زندگی کے کسی پہلو، کھڑے بیٹھے لیٹے کسی صورت میں وہ فرمایا اللہ کی یاد میں لگے. تو جس حصے کو زندگی کے ہر پہلو سے منسلک کیا ہے، کیا وہ بات عمومی ہو؟ اللہ کریم ہماری کمی بیشیاں معاف فرمائے، ہمیں اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرنا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.